عورت کو انسان سازی کے عظیم کام کے لیے منتخب کر کے کائنات میں بھیجا گیا ہے۔ اسلام نے جو عزت اور مقام عورت کو عطا کیا ہے وہ نہ تو قومی تاریخ میں ملتا ہے اور نہ ہی دنیا کی مذہبی تاریخ اس کا پتہ دیتی ہے۔ اسلام نے صرف عورت کے حقوق ہی مقرر نہیں کیے بلکہ ان کو مرد کے برابر درجہ دے کر مکمل انسانیت قرار دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں، بیوی ہو یا بیٹی کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزم و حوصلے کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی عزم و ہمت کی وجہ سے جنت عورت کے قدموں تلے رکھے گئی ہیں۔ عورت ہی وہ ذات ہیں جس کے وجود سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام نے جنم لیا ہے۔ حضرت حوا سے لے کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور تک کئی داعی اور مبلغین خواتین کا ذکر قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے جنہوں نے دین کی اشاعت و فروغ میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ان خیالات کا اظہار دختران ملت اسلامیہ کی عظیم یونیورسٹی جامعۃ المومنات مغل پورہ حیدرآباد کا کیلنڈر سال 2024 کے رسمی اجرا کے موقع پر کیا گیا۔ الحاج سید احسن ہاشمی ڈپٹی ڈائریکٹر INPR ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف تلنگانہ کے دست مبارک سے اس کیلنڈر کا رسمی اجرا عمل میں آیا۔ اس موقع پر جامعۃ المومنات مغل پورہ حیدرآباد سے وابستہ خواتین بالخصوص مؤسس جامعہ مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی قادری کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکیزہ اور مہذب معاشرے کی تشکیل میں تعلیم یافتہ خواتین کا کردار مرکزی ہے۔ علم، امن اور تربیت کے فروغ کے لیے جامعۃ المومنات مغل پورہ حیدرآباد نے مثالی خدمت انجام دے دی اور یہ سلسلہ آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں شادی بیاہ کی تاریخیں، سفر کی تاریخیں، کاروبار شروع کرنے کی تاریخیں اور معاملات و معاشرت میں اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ جامعۃ المومنات مغل پورہ حیدرآباد کے زیر اہتمام شائع ہونے والا یہ کیلنڈر بھی معلومات پر مشتمل ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری خطاب و امام مسجد تلنگانہ اسٹریٹ حاج ہاؤس نامپلی حیدرآباد، مولانا مفتی ڈاکٹر عبدالواسع احمد صوفی، مولانا حافظ عبدالقیوم صابری، مولانا مفتی عبدالرحیم قادری، مولانا حافظ ڈاکٹر محمد غوث قادری عادل، مولانا مفتی شیخ عابد علی صابری کے علاوہ دیگر معززین بھی موجود تھے۔